اب میری اسٹرگل، میری کہانی پہنچتی ہے اسکول اور انٹرمیڈیٹ کالج سے ہوتی ہوئی گریجویشن تک۔ ہمارے گھرانوں میں ظاہر ہے یہ 30-40 برس پہلے کی بات ہے، جاب اورینٹڈ تعلیم کا رواج تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ سائنس کی تعلیم حاصل کرنا ہی اچھی بات ہے اور یہ جاب تک آدمی کو لے کے جا سکتی ہے۔ انجینئر بن جائے بچہ، ڈاکٹر بن جائے، یہی خواہش ہوتی تھی ماں باپ کی۔ میرے والد ملازمت کرتے تھے سعودی عرب میں بتا چکا ہوں، اور مجھے اپنے والد سے بہت محبت تھی اور میں انہیں ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انٹرمیڈیٹ میں تو بہت ہی میرے نامناسب سے نمبر آئے، کوئی 58%، 58%، لیکن اس بنا پر اسی کالج میں میرا BSc میں داخلہ ہو گیا۔ اب یہ عجیب و غریب بات تھی کہ میں آج تک حساب میں بہت کمزور ہوں، اور میں نے گریجویشن لیول میں میکینکس اور کیلکولس جیسے بھاری بھرکم مضامین لے لیے جو پلے ہی نہیں پڑتے تھے، تو ایک نئی اسٹرگل شروع ہو چکی تھی۔ مگر اس گریجویشن لیول پہ جو کالج تھا اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ کو ایجوکیشن تھا، یعنی لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ سو اس سے کچھ نئی کہانیوں نے جنم لیا، کچھ نئے تجربات نے جنم لیا، ایک آدھ عشق بھی ہوا، دوست بہت اچھے بنے۔ تعلیم تو ایسی تیسی، مطلب تعلیم تو جیسی تیسی تھی وہ چلتی رہی، لیکن دوست بہت اچھے بنے۔ میری کلاس میں ایک زبیر لئی قصوری تھا، جو پیار سے اسے کاشف کہتے ہیں، امریکہ میں ہوتا ہے۔ ایک ہمارے شکارپور کے شہزادے تھے آغا سمیع الدین پٹھان، وہ کینیڈا میں رہتے ہیں۔ ایک میرا بہت عزیز دوست تھا مراد مرچنٹ، وہ بھی امریکہ میں کہیں ہے۔ پھر ہم ایک کلاس آگے بڑھے تو ہم سے ایک جو جونیئر آئے ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ بھی یارانہ ہوا۔ ان میں نوید حیدر ایک مجھے یاد ہے، بہت ہی چلبلا اور کھلنڈرا لڑکا، وہ بھی غالباً کینیڈا میں ہے۔ پھر ایک لڑکا جو نوید کی کلاس میں تھا، آج وہ بہت بڑا ٹیلی ویژن میں ڈائریکٹر، ڈرامے ڈائریکٹ کرتا ہے اور ایکٹنگ بھی کرتا ہے، اس کا نام سیفی حسن ہے۔ کالج میں تو وہ سیدھا سادہ سا دکھتا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ کریٹو بھی ہے۔ تو یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ ایک جیسا کہا کہ چھوٹا موٹا عشق بھی ہوا۔ ایک مائکرو بایولوجی میں ایک لڑکی تھی، اس میں انگریزی کا ایک لفظ ہے اسپنک، مجھے نہیں معلوم اس کا اردو میں کیا ترجمہ ہوگا۔ اس میں لڑکی میں اسپنک بہت تھا، بہت ہی زندہ دل قسم کی لڑکی تھی۔ اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے، کچھ کامیاب تو کبھی نہیں ہوئے ان چکروں میں، لیکن دل کا یہی حال رہا۔ لیکن یہ وہ دور بھی ہے جب کراچی، میرا شہر کراچی بہت تیزی سے رنگ بدل رہا تھا، اور یہ کوئی اچھا رنگ نہیں تھا۔ ایسا نہیں کہ کراچی میں کبھی فساد نہیں ہوا، دنگا نہیں ہوا، تناؤ کی کیفیت نہیں رہی، لیکن ایک نئے اور بہت ہی ہولناک دور کا آغاز تھا۔ MQM ایک پارٹی کے طور پر ابھر رہی تھی اور بہت مقبول ہو رہی تھی۔ جیسی مقبولیت MQM کے حصے میں آئی ہے، میں نہیں سمجھتا کراچی میں کسی اور جماعت کے حصے میں آئی ہو۔ لیکن اس کی مقبولیت کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل نے بھی جنم لیا، اور مسائل بھی ایسے کہ وہ تشدد کی طرف چلے گئے، ایک جارحانہ رویے کی طرف چلے گئے، جس کا اثر تعلیمی اداروں پر بھی ہوا، گلی کوچوں پر بھی ہوا، اور لوگوں میں تفریق اور تقسیم ہو گئی لسانی بنیاد پر۔ اس سے پہلے کراچی میں جو دنگا فساد ہوتا تھا وہ بھی ہم نے دیکھا ہے، اور وہ فرقہ وارانہ ہوتا تھا، مسلکی ہوتا تھا، لیکن اب ایک لسانی تفریق بھی اور لسانی تقسیم بھی نظر آنے لگی اور محسوس ہونے لگی۔ تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹ یونینز تھیں ان سیاسی پارٹیوں کی، اور صرف MQM ہی نہیں تھی، MQM کی ایک اسٹوڈنٹ یونین تھی، اب بھی ہے، APMSO، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کی بھی ایک اسٹوڈنٹ ونگ تھا، اسلامی جمعیت طلبہ، پیپلز پارٹی کا، پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن PSF، ایک پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی تھی، ایک بلوچ اسٹوڈنٹ بھی تھی، اور اس طرح کی بہت ساری، اور ان سب میں آپس میں کوئی ہم آہنگی نہیں تھی. آپس میں اس وقت یہ ایک مستقل ایک تناؤ کی سی کیفیت شروع ہو گئی تھی، ایک جسے آج کل ایک کشیدگی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کشیدگی کا لفظ ہم بھی استعمال کر لیتے ہیں، کشیدگی رہتی تھی، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی. اب مسئلہ ایک یہ بھی تھا کہ لوگ، آپ کے دوست احباب، رشتہ دار آپ کی طرف یوں دیکھتے تھے کہ پوچھنا چاہتے ہوں کہ آپ کس جانب کھڑے ہیں. یہ درست ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیاست سے علیحدہ نہیں کر سکتے، دنیا کا کوئی معاشرہ سیاست سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ کی کوئی سیاسی رائے نہ ہو. لیکن ان دنوں نیوٹرل ہونا بھی کوئی آسان بات نہیں تھی. اگر آپ یہ کہتے کہ بھائی میں تو سب کو پسند کرتا ہوں، یا میں اپنی زندگی اس طور نہیں جینا چاہتا، یا میرا کوئی رائے نہیں ہے میری، تو آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ اگر آپ کسی کے حق میں بات نہیں کر رہے اور تو آپ کسی نہ کسی کے خلاف ضرور ہیں، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی. یہی سلسلہ، یہی رنگ، یہی کیفیت گلی کوچوں میں بھی تھی. جو لوگ برسوں سے ساتھ رہ رہے تھے ایک دوسرے کے، ان میں بھی خاصی دراڑیں آ گئیں ان کے دلوں میں بھی. یہاں یہ بھی کہتے چلوں، میں صحافی بننے کے بعد میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. صحافت کا شعبہ اختیار کرنے کے بعد میں نے ساری زندگی صحافت کی ہے. یہ جو لسانی مسائل ہیں کراچی کے خاص طور پر، یہ کوئی، ان کا آغاز MQM سے نہیں ہوتا، لیکن اس پر میں کبھی کسی اور پروگرام میں بات کروں گا. فی الحال چونکہ میں اپنی زندگی کی کہانی بتا رہا ہوں، تو آج کی قسط یہاں ختم کرتا ہوں کہ وہ جو دور تھا وہ مشکل دور تھا. ہم اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے. جب اسٹوڈنٹ ہوتا ہے آدمی، طالب علم ہوتا ہے، تو مستی بھی کرتا ہے، موج مستی میں زندگی گزرتی ہے، تعلیم بھی حاصل کرتا ہے. خیر میں نے جیسے کہا کہ میرا رجحان تو نہیں تھا میتھس کی طرف، لیکن پڑھنا بھی ضروری تھا. لیکن یہ مشکل دور تھا، اور میں آئندہ کچھ اقساط میں بتاؤں گا کہ کیسے کتنا مشکل تھا، کیونکہ اس دور میں نے کچھ بہت اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو کھویا بھی ہے. اور یہ اس طرح کی یادیں کچھ اچھی یادیں نہیں ہوتی. ملان کنڈیرا میرے پسندیدہ لکھاریوں میں سے ایک لکھاری ہیں. ان کا جملہ ایک بہت مشہور ہے، سب جانتے ہیں، سب واقف ہیں اس جملے سے. The struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting.